اللہ 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 اللہ۔ باب 10 غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم۔ ہاں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ توحید کی اجمالی بیان کے بعد شرک کی تفصیلی وضاحت ہمارے اور آپ کے سامنے فرما رہے ہیں، اور شرک کے قسموں میں سے جو زمانے کے اندر لوگوں میں پایا جاتا ہے ان قسموں میں سے ایک قسم ہے الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا تاکہ اس فعل کا، اس عمل کا کی وضاحت وہ ہمارے سامنے فرما دیں کہ کوئی آدمی اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ کیا ہے۔ یہ نصوص جب ہم پڑھیں گے، قرآن اور احادیث جو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے اس باب کے اندر، جب ہم پڑھیں گے تو وہاں اس کی وضاحت ہوگی۔ لیکن یہاں مقدمے کے طور پر ہم لوگ اس چیپٹر کو، اس کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھ گئے جو اب بیان ہونے والا ہے آپ کے سامنے، تو آپ سمجھیے کہ ذبح کے تعلق سے جتنے مسائل ہیں ان میں سے اکثر مسئلے کا حل آپ کے سامنے ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ ذبح کے اندر دو طرح کی عبادتیں پائی جاتی ہیں۔ ذبح کے اندر دو طرح کی عبادت پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، عبادت التقرب، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنا ذبح کے ذریعے سے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور نمبر 2، عبادت استعانت، یہ بھی ذبح کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ اب ان دونوں کی وضاحت کو اب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عبادت التقرب یہ متعلق ہے، یعنی اس کا تعلق آدمی کی نیت سے ہے۔ جو آدمی ذبح کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، کس نیت سے وہ ذبح کر رہا ہے، اس کی نیت کے اوپر منحصر ہو کر کے اس کے احکام کے اندر، اس کے حکم کے اندر تبدیلی ہوگی۔ یعنی ذبح کے حکموں کے اندر تبدیلی ذبح کرنے کے نیت کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، اس کے اوپر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو، چاہے اونٹ ہو، چاہے بکرا ہو، بکری ہو، یا مرغی ہو، یا مکھی ہو، ذبح کرتا ہے، کیوں؟ غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے قبر والے سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے، جیسے 11ویں میں یہ لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں، کچھ لوگ مرغی ذبح کرتے ہیں جمعرات کے دن، کوئی سوموار کے دن ذبح کرتا ہے، کوئی مزار پہ لے جا کر کے ناریل وغیرہ ڈالتا ہے۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں، یہ سب تقرب کے اندر داخل ہے۔ یا کسی نیک آدمی سے تقرب کے لیے، یا کسی بادشاہ سے تقرب کے لیے اس کے سامنے ذبح کرتا ہے، اور اس کا قصد اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ذبح کر کے ہم اس سے تقرب حاصل کریں، قربت حاصل کریں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ تقرب یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اصول ثلاثہ کا سبق یاد ہے؟ جی ہاں، تو اگر جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو بات تو وہ ادھر پلٹے۔ اصول ثلاثہ میں تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی تقرب اور استعانت، ان دونوں چیزوں کے اوپر، جہاں پہ شیخ الاسلام نے عبادت کے اقسام کو ذکر کیا تھا۔ تو ایسا کرنا، غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبیحہ کو یا جانور کو ذبح کرنا، یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس نے عبادت کے ایک قسم کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف پھیر دیا۔ اور ہمارے سامنے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ توحید کہتے ہیں
افراد اللہ بالعبادہ، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کے سارے قسموں کو خاص کیا جائے۔ تو عبادت کے اقسام میں سے، جس میں سے ذبح بھی ہے، عبادت کے قسموں میں سے ایک قسم ذبح بھی ہے، اگر کوئی آدمی ذبح کو غیر اللہ کی طرف پھیرتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہے۔ اب یہاں ایک ایک کی تفصیل دیکھیے۔ اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے تو وہ آدمی مشرک ہے اور شرک اکبر کا مرتکب کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے ایک عبادت کو دوسرے کی طرف پھیر دیا۔ یہ تو تقرب کی بات ہوئی۔ دوسری بات، تعظیم کے لیے، کسی کی عزت کے لیے اگر ذبح کرتا ہے، یہ ساری باتیں ذبح کے باب میں اصول ثلاثہ میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اسی لیے ہم اختصار کے ساتھ ان باتوں کو یہاں پہ پلٹائیں گے۔ تعظیم کے لیے اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے، کسی مخلوق کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے، کسی سلطان کے لیے، کسی امیر کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے تعظیماً، تو بھی یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ تقرب تعظیم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ہم جس کی تعظیم کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، اسی سے تو تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ جس کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی ہم اس سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ ہاں جی جی اور اگر کوئی آدمی کسی امیر کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے ذبح کرتا ہے اس لیے کہ اس کے آنے کی وجہ سے وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے وہ جانور ذبح کر رہا ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے، اس کے سامنے، یعنی امیر آ رہا ہے، اس کے سامنے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، خوشی کے اظہار کے لیے خون بہا رہے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ ابو داؤد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقرا فی الاسلام، لا اقرا فی الاسلام، اور عقر کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے، وزیر کے سامنے یا کسی بڑے آدمی کے سامنے جانور کو ذبح کرنا، یہ عربی زبان کے اندر کیا کہلاتا ہے جی؟ عقر کہلاتا ہے۔ تو ایسا کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے قبر کے سامنے ذبح کرتے ہیں، یا میت کو دفن کرنے کے بعد یا دفن کرنے سے پہلے ذبح کرتے ہیں۔ اگرچہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں صدقہ کریں گے میت کے جانب سے، لیکن اگر وہ یہ ذبح کرتے ہیں تو یہ ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ دلیل اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا اقرا فی الاسلام۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کانوا یعقرون عند القبر، وہ لوگ جانوروں کو لے جا کر کے قبر کے سامنے ذبح کیا کرتے تھے، کبھی بکری ذبح کرتے، کبھی اونٹ کو نہر کرتے۔ جاہلیت میں جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا تو یہ لوگ اس کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے جانور ذبح کرتے، اور ذبح کرنے کے بعد غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں میں مرنے والے کے جانب سے صدقہ کر دیتے تھے اس کے گوشت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقرا فی الاسلام، اسلام میں عقر کرنا نہیں ہے۔ تو کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی قبر کے سامنے کسی جانور کو ذبح کرے، چاہے دفن سے پہلے ہو یا دفن کرنے کے بعد ہو، دفن کرنے سے پہلے ہو یا دفن کے لیے بعد، اگرچہ وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر رہا ہو تب بھی وہ نہ کرے، اور اگرچہ وہ اس نیت سے کر رہا ہو کہ ہم یہ غریب اور مسکین اور فقیر کی طرف صدقہ کریں گے، تب بھی ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ دلیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا اقرا فی الاسلام، لا اقرا فی الاسلام۔ اور اس کے بعد کی جو باب آ رہی ہے اس کے اندر یہ حدیث آئے گی تو ہم اس کی مزید تشریح آپ کے سامنے کریں گے۔ کوئی آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، ہم ان کو کھلائیں گے، یا اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ بازار گئے، مرغی خرید کر کے لائے، گھر میں ذبح کیا آپ نے، ہے نا؟
تقرب کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ ہم کھائیں گے اس کا گوشت، اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، یہ نیت ہے نا؟ تو یہ مباح ہے، جائز ہے ایسا کرنا، چاہے مہمان کے لیے کر رہے ہوں یا اپنے لیے کر رہے ہوں، تقرب کی نیت نہیں ہے، صرف پیٹ بھرنا مقصود ہے، گوشت کھانا مقصود ہے، تو ایسا کرنا مباح ہے۔ لیکن کوئی آدمی بازار گیا، مسائل سمجھیے گا غور سے، کوئی بازار گیا، مرغی خریدا، اور نیت اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بال بچوں کو اچھا کھاؤ، اچھا کھلاؤ، اگر یہ نیت ہے اس کی، یا اگر مہمان کے لیے مرغی خریدنے گیا، خرید کر کے لایا اور گھر میں ذبح کر کے مہمان کے لیے پکانا چاہتا ہے، نیت یہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں کا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، تو ہم اپنے مہمان کی تکریم کریں گے، اس کو اچھا کھلائیں گے۔ اگر یہ تصور ہے تو اس کا یہ عمل مستحب ہوگا، اس کا یہ عمل مستحب ہوگا، اور اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا، اگرچہ وہ آدمی اپنے بیوی بال بچوں کو کھلانے کے لیے جانور ذبح کیوں نہ کر رہا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دلیل اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تنفق نفقتا لن تنفق نفقتا تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، کہ اگر تم کوئی بھی مال خرچ کرتے ہو اور اس سے تم اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہو، تو اس سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر تم کو اجر عطا کرے گا، اللہ رب العالمین تم کو اجر عطا کرے گا، حتی تضع فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جس کو تم اپنے اہل و عیال کے یا اپنے اہلیہ کے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو بیوی بال بچوں کو کھلانے کے لیے اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ یہ عمل ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، یہ عمل، یہ نیت اگر کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتا ہے اور اپنے بیوی بال بچوں کو کھلاتا ہے، تو یہ کرنا مستحب ہے اور اس کے اوپر اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر عادت کے طور پہ بازار سے مرغی خرید کر کے لائے، ذبح کر کے گھر میں پکا لیا، تو یہ مباح ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر تقرب کی نیت کر لے، اللہ کی عبادت کی نیت کر لے، تو یہ مستحب ہو جائے گا وہ عمل۔ بعض حضرات عام طور پہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں یہ بہت پایا بھی جاتا ہے کہ اس ذبیحہ کا کیا حکم ہے جس کو آدمی اپنے نئے گھر کے تعمیر کے وقت ذبح کرتا ہے۔ ایک تو تعمیر سے پہلے ذبح کرتا ہے، یا گھر جب بن کر کے پورا مکمل ہو گیا تو وہاں ذبح کر کے لوگوں کو دعوت بلا کر کے کھلاتا ہے، یا اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ یہاں سے ہم درس کو اسٹاپ کرتے ہیں، کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ گھر بنانے کے بعد یا گھر تیار کرنے کے بعد اس پہ جانور کے ذبح کرنا اور اس کو صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرنا، اس ذبیحے کا کیا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس باب کو غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا اور غور سے اس کو پڑھیے، کیونکہ اس کے اندر بھی بڑے اہم مسائل کا تذکرہ ہوگا، اس باب میں اور اس کے بعد کا جو باب ہے وہ باب میں۔ یہ دونوں باب اہم ہیں کیونکہ اس پہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے، ذبح وغیرہ کے تعلق سے گفتگو کم کی جاتی ہے، لوگ کم جانتے ہیں ان مسائل کو، تو ان مسائل کو جاننے کی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ دروس کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے کسی کو؟
شیخ ہوں میں سنی ہوں کہ جمعے کے دن جو نفل روزہ رکھنا ہے وہ مکروہ ہے، تو ایسا صحیح ہے کیا یہ؟ خاص کر کے کوئی آدمی اگر صرف جمعہ کو روزہ رکھتا ہے تو مکروہ ہے، خاص کر کے، یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم ہر جمعہ کو روزہ رہیں گے تو مکروہ ہے یہ، لیکن اور ایسے ہی اگر رکھے تو، جی اگر مطلب ایسے ہی رکھے تو نہیں رکھنا چاہیے، ایسے بھی رکھنا تو خاص کرنا ہوا نا اس دن کو، نہ رکھے۔ لیکن مثال کے طور پہ کوئی ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، 13 14 15 چاند کی تاریخ، اور اس میں اگر جمعہ پڑتا ہے تو وہ روزہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمعہ اگر یوم عرفہ آ گیا تو اس دن روزہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا وہ اپنے 10 دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے نا، اس نے نیت کی ہے کہ ہم 10 دن روزہ رکھیں گے، اب اس میں جمعہ آ گیا تو روزہ رکھے، اگرچہ وہ نفلی روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا چھوٹے ہوئے روزے کی کوئی قضا کر رہا ہے تو وہ اس میں اگر جمعہ آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ چھوٹے ہوئے روزے کو بھی چھوڑتے ہیں، جمعہ کے دن نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں آج جمعہ ہے، عید ہے، منع ہے روزہ رکھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے رات کو قیام کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو۔ جمعرات کو خاص کر کے تہجد پڑھنا اور اس دن رات کو جاگ کر کے خاص کر کے عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں۔ ہو گیا جواب؟ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ